नमस्कार। आज हमारे साथ हैं आरिफ ताज साहब, जो कि द नेशन न्यूज़पेपर के एडिटर थे और इस समय विजिटिंग फैकल्टी हैं 2 यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान में। और इनकी पहली नजर होती है पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी इकोनॉमी पे। हम इनसे बात करेंगे कि आईएमएफ की सारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं और पाकिस्तान को अब उम्मीद है कि पैसा आ जाएगा, आ भी जाएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और वैसे भी आज जो अयमन ज़ुबैदी का हुआ उस पर भी बहुत सारे तबसरे चल रहे हैं, बहुत सारी एनालिसिस चल रही है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। कि क्या सर, पहले पहले तो आरिफ साहब आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। क्या अब जो फाइनल जो पेट्रोलियम लेवी थी वो भी 31 जुलाई को लगा दी गई, सारी कंडीशंस पूरी, और अब क्या पैसा आ जाएगा, कितने दिन में आ जाना चाहिए, साथ में अब पाकिस्तान इससे आगे कहां जाता है? जी रोहित भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मोहब्बत दी कि आपने अपने शो में बुलाया। और दूसरी अर्ज ये है कि आई वॉज द न्यूज़ एडिटर, नॉट द एडिटर ऑफ द नेशन, तो ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन। और देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो बदहाली है वो कोई एक दिन में नहीं, ये एक लंबा प्रोसेस है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद ये 47 के बाद ही शुरू हो गया था। और एक वक्त था, हमने ये सुना था कि जब बंटवारा हुआ उसके साथ ही पाकिस्तान की करेंसी जो है वो इंडियन करेंसी से ज़्यादा भारी रही एक वक्त, और फिर बराबर आई, काफ़ी अर्सा बराबर चलती रही, कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रही। लेकिन ये तो सारी बातें पुरानी हैं। हमारी अपनी, जब से हमने होश संभाला, हमने अपनी ही ज़िंदगी में अपने बचपन में डॉलर को 24 रुपया देखा, और अब डॉलर 280 290 के करीब पहुंच गया है। तो ये जो सारी के सारा प्रॉब्लम है, ये बुनियादी तौर पे जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ग्रोथ नहीं, असल कारण ये है। देखिए, जब आज इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कोई मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में नहीं हो सकती। आपकी इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा महंगी है कि 1 रुपए की चीज़ आपको वो 20 रुपए में जा पड़ती है, तो नेचुरली फिर मार्केट कंपेटिबल नहीं रहेगी। अभी पिछले दिनों में पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत से कारखाने बंद कर दिए। उनका ये ख्याल है कि एक तो डॉलर इतना अप्रिशिएट हुआ है कि हम जो जिस प्राइसेस पे हम बुकिंग करते हैं वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है उसमें डिलीवर करना गाड़ी। तो अर्ज करने का बुनियादी मकसद ये है, ये सारा मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आईएमएफ के पैसों से आपका सिर्फ गुजारा होगा। आप 1 साल निकाल लेंगे, 1.5 साल निकाल लेंगे, 2 साल निकाल लेंगे, जब तक आपके यहाँ ग्रोथ नहीं होगी आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। अब ग्रोथ किस तरह हो सकती है, असल सवाल ये है। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है कि अगर वो बिजली सस्ती करती है या इस तरह के टैक्सेशन जो है उसको कम करती है ताकि प्राइसेस नीचे रहें, तो उस सूरत में फिर स्टेट के पास अपना रेवेन्यू नहीं होता। अब उन्होंने कर्जे भी वापस करने हैं, वो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे? और पाकिस्तान का डिफेंस बजट किसी की में हिम्मत नहीं है कि उसको कम से कम मॉरेटोरियम ही उस पर किसी हद तक लगा दिया जाए कि या उसको इस तरह मैनेज कर लिया जाए कि कुछ ना कुछ लोगों पे खर्च हो, जिसमें ग्रोथ ओरिएंटेड जो पॉलिसी हो उसको किसी ना किसी तरह फिनांस किया जाए। अब ये फिलहाल मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। हो सकता है नवाज शरीफ साहब का जो पिछला दौर था और उससे पिछला दौर था, उन्होंने उसमें काफ़ी हद तक ग्रोथ इंटेंसिव पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई थी और उसके नतीजे में ग्रोथ काफ़ी हुई भी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर जो इनका कॉन्फ्लिक्ट था पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, फिर आपके सामने ही है, मेरा ख्याल उस सारे किसी को दोहराने की ज़रूरत नहीं है जो कुछ हुआ। तो ज़रूरत यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो नहीं सकती, ये मुमकिन नहीं। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आप ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज बना सकेंगे, अदरवाइज तो जो भी अनसर्टन सिचुएशन में, क्योंकि ग्रोथ पॉलिसीज तो आपको लॉन्ग टर्म चाहिए ना, तो ये तो हो नहीं सकता कि आप सुबह कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दें, परसों उसको फिर आप खत्म कर दें या कोई और उसकी शक्ल ले कर दें, तो ये ज़ाहिर है मुश्किल हो जाता है।
تو میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہی انشور کر سکتی ہے پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی. ادروائز یہ $1 ارب سے کیا ہوگا, $2 ارب سے کیا ہوگا. اور میں تو روہت بھائی یہ سمجھتا ہوں مقروض کبھی ترقی نہیں کرتا. دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کبھی مقروض شخص نے ترقی کی ہو. ہاں, بینک فنانسنگ سے ضرور ترقی دنیا میں ہوتی ہے, لیکن وہ گروتھ اورینٹڈ ہوتی ہے. اگر آپ بینک سے قرضہ لیں یا کسی اپنے پڑوسی سے قرضہ لے لیں, کسی عزیز سے قرضہ لے لیں اور اس کے بعد روٹی میں ہی چلاتے رہیں اور کھانے پینے میں وہ ختم ہو جائے, تو وہ یقیناً کبھی ترقی نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ اسی وقت آ سکتی ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, جس کا مجھے فی الحال کوئی چانس نظر نہیں آتا. اچھا, پاکستان کی ایسی سٹیٹ کیسے آ گئی؟ پاکستان نے کیا دھیان نہیں دیا کہ ہمارے بھی اپنا انڈیجنس پروڈکشن ہو, ایکسپورٹس ہوں, ڈاگ فوڈ بھی اور پرفیومز بھی, ہر چیز. کیونکہ پاکستان سے میرے پاس آج سے نہیں, آج سے قریب 15 سال پہلے ایک بڑا اچھا پرفیوم آیا تھا. میرے ایک دوست ہیں پاکستان میں, کراچی لاہور میں, انہوں نے میرے کو بھیجا تھا, بڑا اچھا پرفیوم تھا. کیا یہ پرفیومز ایکسپورٹ نہیں ہو سکتے تھے؟ ایسا کیا ہوا کہ اتنا بڑھیا پروڈکٹ ہوتے ہوئے بھی وہ نہ اپنے انڈیجنس پروڈکشن میں, اپنے انڈیجنس مارکیٹ کے لیے کبھی پروڈیوس کیا گیا, نہ ایکسپورٹ کیا گیا؟ دیکھیے روہت بھائی, پرفیوم تو بہت بات کی بات ہے. انسان کی بیسک نیسیسٹی تو فوڈ ہے نا. فوڈ تو آپ کو شیلٹر سے بھی پہلی نیسیسٹی ہے زندہ رہنے کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے, پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں جس کو آپ نہ جانتے ہو. ہندوستان اور پاکستان کی نہ کوئی کلچر میں فرق ہے, نہ کوئی جیوگرافی میں فرق ہے. آپ جتنی آپ کے پاس زرخیز زمین ہے, آپ تو اس میں سے بہت کچھ اگا سکتے ہیں. آپ اتنا بڑا آپ کے پاس زرعی رقبہ ہو اور ایگریکلچر لینڈ واسٹ ہو اور اس کے لیے پورا ایک ریور سسٹم ایگزسٹ کرتا ہو, اور آپ پھر کہیں کہ جناب ہم نے گندم باہر سے منگانی ہے, تو میں تو شرم سے ڈوب مرتا ہوں اس بات سے کہ ایک پورا. دیکھیے میں اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ ایک بہت بڑے لینڈ لارڈ ہیں اور آپ آٹا خریدے بازار سے, تو بڑے شرم کی بات ہے نا. آپ کے پاس لینڈ ہولڈنگ ہے, ایگریکلچر لینڈ ہے, اور وہ سارا کچھ پیدا کرتی ہے, اور آپ آٹا خریدنے کے لیے بازار سے خریدتے ہیں, یا آپ پیور آٹا نہیں کھا سکتے. تو میں تو اس طرح دیکھتا ہوں, اصل میں ایک تو ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو بہت زیادہ نیگلیکٹ کیا, اس کو گروتھ اورینٹڈ نہیں کیا, اور اس پہ ایگرو انڈسٹری ڈیولپ ہم نے نہیں کی. ہمارا صرف یہی رہا ہے کہ جناب ایک بس وقت گزارے, کوئی خیر ہے, ہو جائے گا. ہم نے اس کے لیے ظاہر ہے ایک بہت بڑا پاکستان کے جو بجٹ کا حصہ ہے وہ پاکستان کے ڈیفنس پہ جاتا رہا. اس کے نتیجے میں پھر جو سول گورنمنٹس تھیں ان کو وقت گزارنے کے لیے اور اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اپنے گورننس کو فنانس کرنے کے لیے اوور ٹیکسیشن کرنی پڑتی تھی یا باہر سے قرضہ لینا پڑتا تھا. یہ دو مین کارن تھے. کیونکہ آپ نے وہ سول گورنمنٹ یہ ساری, چاہے پاکستان میں ملٹری گورنمنٹس رہی ہوں چاہے سول گورنمنٹس رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ سب کا کامن فلیور ہے کہ انہوں نے پاکستان کی جو بیک بون ہے ایگریکلچر اس کو فوکس نہیں کیا, اور اس کو ایگرو انڈسٹری کے حساب سے, ورنہ تو بہت ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. آپ یہ دیکھیے, ہمارے پاس پاکستان میں میرا ایک تعلق بنیادی طور پہ ایک گاؤں سے ہے. میرے گاؤں میں بہت سی فصلیں ہوتی ہیں اور میرا گاؤں سے بہت قریبی تعلق ہے, میں ہر مہینے گاؤں جاتا ہوں. اب پچھلے دنوں وہاں پہ آلو کے لیے گریڈنگ کرنی تھی. اب گریڈنگ والا کوئی بہت بڑا ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے. ایگریکلچر کہنے کا مطلب یہ کہ پورے علاقے میں کوئی گریڈنگ مشین نہیں تھی. وہاں کے کسان کو کوئی 50-60 کلومیٹر دور جا کے اس کی آلو کی اپنی گریڈنگ کروانی پڑتی ہے. یہ صورتحال ہے, اور گریڈنگ مشین کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایگریکلچر کو ہم نے بالکل نیگلیکٹ کیا, اور جو انڈسٹری لگائی, بجلی جس سے اوور دی ایئرز مہنگی ہوتی گئی تو اس کی کاسٹ جو تھی وہ بڑھتی گئی ہر پروڈکٹ کی. جب کاسٹ بڑھتی گئی وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس طرح وہ کمپیٹیبل بھی نہیں رہی, اور ملک میں بھی وہ مہنگی ہوتی رہی, جس کے نتیجے میں پاکستان میں اس کا حل سول گورنمنٹ یہی نکالتی رہی, اور ملٹری گورنمنٹ بھی یہی نکالتی رہی, ٹیکس بڑھا دو کوئی بات نہیں, ٹیکس بڑھا دو, اپنے کام پورے کرو, باقی دیکھا جائے گا.
اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ ٹیکسیشن ہوتی رہی اور آپ کی جو انڈسٹری ہے, آپ کی ایگریکلچر ہے, وہ بیٹھتی رہی, اور ایک ہیوج گیپ. اور پھر اس میں یہ ہوا کہ جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان کی ایگریکلچر اکانومی کی, کہ جتنے کا جتنا برڈن ہے, اب کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ ملک میں فوڈ کرائسس ہو. آپ سپورٹ ان پٹ کاسٹ جتنی بھی ایگریکلچر سیکٹر میں ہے, اس کی پرائس کا تعین جو ہے وہ موسٹلی اوپن مارکیٹ کرتی ہے, جبکہ ایگریکلچرل پروڈیوس ہے اس کا تعین اسٹیٹ کرتی ہے موسٹلی. اور وہ ایک ہیوج ڈسپیرٹی کریٹ ہو جاتی ہے کہ ان پٹ کاسٹ بڑھتی چلی گئی اور کسان اور فارمر کا جو مارجن تھا وہ کم ہوتا گیا, اور جس کے نتیجے میں اس کی ایک ایگریکلچر کے ساتھ وابستگی ہے وہ بھی کوئی ویک ہوتی گئی ہوتی ہے. ظاہر ہے اس کو پروفٹ نہیں اس میں ملتا رہا. اس کے نتیجے میں ایگریکلچر پہ بہت زیادہ کسان بھی توجہ نہیں دیتا. اس نے بھی اپنی انکم کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے اور طریقے ڈھونڈ رہی ہیں. کوئی شہر میں جا کے مزدوری کر لیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بس اتنی سی اگاؤ جتنا ہمارا اپنا گزارا ہو جائے. تو یہ جب صورت ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اکانومی کوئی اچھے رزلٹ نہیں دے گی. میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایگرو بیسڈ انڈسٹری جو ہے وہ ملک میں ہونی چاہیے, اور وہ ان علاقوں میں ہونی چاہیے جہاں پہ ایگریکلچرل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اور دوسرا انڈسٹری جو ہے آپ کی نان ایگریکلچرل انڈسٹری, آپ اس کو ان علاقوں میں لگائیں جہاں پہ ایگریکلچر نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو شہر ہیں ان کے قریب میسو قسم کی انڈسٹری آ جاتی ہے ہر طرح کی. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے کارن جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کو لے ڈوبے. رائٹ. تاج صاحب ایک کوشچن یہ کہ ڈیفنس بجٹ اتنا بڑا ہے, اس ڈیفنس بجٹ پہ کبھی دھیان نہیں دیا گیا کہ اتنا بڑا کیوں ہو رہا ہے 22 کروڑ کی پاپولیشن پر؟ وہ سب کو ہی پتا ہے کہ یہاں پہ دیکھیے اس میں 3-4 چیزیں ہیں برادر. پاکستان میں ظاہر ہے سب کو پتا ہے, اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت طاقتور ہے یہاں, اور اس کو کوئی سول گورنمنٹ جو ہے ناراض کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی, جس کے نتیجے میں پھر پالیسیز بھی ایسی ہی آتی ہیں جو سول گورنمنٹ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مانتی ہے, اور جس کے نتیجے اب دیکھیے نا فرٹیلائزر کی پہ ساری منوپلی پاکستان ملٹری کی انڈسٹری کی ہے. سائملٹینیسلی ملٹری جو ہے وہ انڈسٹری بھی چلا رہی ہے, اور وہ بہت سے ایسے بزنسز بھی پاکستان کے بہت زیادہ اس کی کنٹرول میں ہے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ڈیفنس بجٹ جو اسٹیٹ دیتی ہے وہ تو شاید ہم سسٹین کر پاتے ہیں, لیکن جو بزنس اور بزنس پہ منوپلی ہے جو کہ پوری کی پوری ڈومین پاکستان کی عوام کی ہونی چاہیے, جب وہ اس کو انکروچ کر گئے ہیں تو اس میں بھی ان کی ایک لمیٹیشن آ گئی ہے کہ سول جو عام پبلک ہے اس کی بزنس ایکٹیویٹی بہت ساری جگہوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے پاکستانی فوج کی پالیسیز پہ. ایگریکلچر ہی کی میں مثال دے دوں, ایگریکلچر جو ہے پچھلے دنوں پاکستان میں کھاد کا یہ فرٹیلائزرز کا بہت زیادہ بحران رہا. پتہ چلتا رہا کہ جی یہ سمگل ہو جاتا ہے. اب سمگل کیسے ہوتا ہے, یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان کا آخری سال تھا. آپ یہ دیکھیے آپ کے ہاں ڈی اے پی کی کیا کاسٹ کرتی ہے, کوئی پتہ ہے آپ کو؟ 50 kg کا بیگ. مطلب پیٹرولیم پہ لیوی اتنا کہ مطلب 30-34 روپے کے آس پاس. پیٹرولیم لیوی نہیں, میں ڈی اے پی کی بات کرتا ہوں. ڈی اے پی از اے کائنڈ آف فرٹیلائزر. نہیں تو فرٹیلائزر کی کاسٹ مجھے نہیں پتا. میں بتاتا ہوں ان دنوں کی, میں بتاتا ہوں. ہندوستان میں اس کا ریٹ تھا 1700 یا 1750 روپے کے قریب. 50 kg کا بیگ ہے وہ. اور اس میں جو مجھے وہاں کے دوستوں نے بتایا تھا انڈیا سے, میرے اپنے کچھ ریلیٹیوز بھی ہیں, انہوں نے بھی مجھے بتایا میں 500 روپیہ جو اسٹیٹ سبسڈی دیتی ہے اور 1200 روپے کا یہ ہمیں ایکچولی اس کی کاسٹ ہے, ورنہ وہ پرائس اس کی 1750 ہے. چلے ہم 1750 کا ہی لے لیتے ہیں اس کو. پاکستان میں اس وقت یہ ڈی اے پی 10,000 کا 50 kg کا بیگ, 9,000 سے 10,000, ایک ہیوج ڈفرینس ہے. اب بہت سے کسانوں نے تو وہ فرٹیلائزر ہی استعمال نہیں کیا. کہنے کا مطلب میرے صرف یہ ہے کہ یہاں تک تو شاید ہم پاکستان کے عوام کو کوئی دقت نہ ہوتی. میرا خیال ہے کہ زیادہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا
جب ان کے بزنس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پاکستان کی ملٹری کے کنٹرول میں تھے اور اس میں نو گو ایریا تھے فار موسٹ آف دی سٹیزنز. باقی رہا کہ پاکستان ظاہر ہے ہندوستان اور پاکستان کا ایک جو کانفلکٹ ہے, چاہے اس کو کشمیر کا کانفلکٹ کہہ لیں, ہم تو اس کو اور طرح سے بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ اکنامک انٹرسٹ ہے پاکستان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا, جس کی وجہ سے وہ اس ایشو کو, اور ہندوستان میں بھی کسی حد تک یہی سمجھا جاتا ہے, یا ہم کم سے کم یہ سمجھتے ہیں, غلط ہے یا صحیح وہ ایک الگ بات ہے, کہ انڈیا کی بھی کسی حد تک جو کشمیر کا کانفلکٹ ہے وہ بھی کسی حد تک انڈیا کے لیے ایک اکانومی ہے, اور پاکستان کی بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک اکانومی ہے. یہ ایک الگ بات ہے, وہ ہے یا نہیں, ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کارن ہے بنیادی طور پہ اوور برڈن ہونے کے پاکستانی عوام کے, اوور ٹیکسیشن اور ہیوج ڈیفنس کو برڈن ہیوج ڈیفنس کو فینانس کرنے کے لیے اوور ٹیکسیشن کرنی پڑی, جس کے نتیجے میں پھر گروتھ ہوئی نا. یہ بات مجھے بھی نہیں سمجھ میں آئی. دیکھیں چائنا کی آرمی قریب آپ بولے تو 15-16 لاکھ کے آس پاس پاپولیشن چائنا کی, وہ ہے 140 کروڑ کے آس پاس. انڈیا کی پاپولیشن 130 کروڑ کے آس پاس, آرمی 14 لاکھ کے آس پاس. پاکستان کی یہ آرمی از ٹو پاپولیشن ریشو بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے. 22 کروڑ پاپولیشن پہ 6 لاکھ آرمی. تو یہ کیونکہ نیوکلیر ویپن ہاتھ میں ہے دونوں کنٹریز کے, انڈیا کے بھی اور پاکستان کے بھی, تو یہ انشور کرتا ہے کہ اب وار نہیں ہونی. اور ایسی صورتحال میں آرمی کو کٹ ڈاؤن کرنا, مطلب 1998 سے اب ہم آ چکے ہیں 24 میں سال. آپ کا سوال روہت بھائی سمجھ گیا ہوں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ان ٹرمز آف ریشو جو پاکستان کی پاپولیشن ہے اس لحاظ سے پاکستان کی آدمی بہت زیادہ ہے, دیکھیے میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ اس کا آپ اگر اس کو ڈاؤن سائز کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا, نہ ہوگا. اس کی بہت سی ریزنز ہیں. ہندوستان اس کی آپ ریزن یہاں پہ پاکستان, میں چاہے اس کا انکار بھی کر دوں, میری دانست میں, میری اپنی عقل میں کوئی اتنی بڑی ریزن نہیں. میری عقل میں تو پاکستان اور ہندوستان دونوں ملٹریز ختم کرتے پھر بھی جنگ پاکستان ہندوستان کی نہیں ہوگی. صحیح بات ہے. دونوں ملک بھی ختم کر دے. چائنا کے ساتھ مجھے نہیں پتا ہے ہندوستان کی جنگ ہوگی یا نہیں, لیکن مجھے یہ پتا ہے پاکستان کی اور ہندوستان کی جنگ پھر بھی نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی اگر پاکستان اور ہندوستان میں ریلیجیس کلر نہ دیا جائے کسی بھی کانفلکٹ کو, تو آپ دیکھیے یہ لوگ ایک دوسرے کی حمایت میں نکلنے والے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں, بہت سے ایتھنک, لنگوسٹک, کلچرلی اور بہت سے ناطے رشتے جو ایک چل رہے ہیں پرانے, ان کو توڑنا جو ہے وہ کوئی آسان نہیں. روہت بھائی میں یہاں پہ ایک, ہو سکتا ہے آپ اس تھوڑی سی بات کو ریلیونٹ سمجھے, میں یہاں پہ ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. شاید نیٹ ورک میں کچھ پرابلم دکھ رہی ہے مجھے, ابھی 1 منٹ میں ان کا نیٹ ورک آ جائے گا. سمجھا رہے تھے وہ کیا؟ اب آواز پہنچ رہی ہے اب تک میری؟ ہاں سر بالکل آواز آ رہی ہے, پلیز کنٹینیو کیجیے. بیچ میں غائب ہو گئے تھے پھر آ گئی. ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, تو میں انارکلی بازار ہمارے کالج کے بالکل پاس ہے, لاہور کا بڑا مشہور بازار ہے. تو میں نے سوچا کہ میں کوئی سویٹر وغیرہ یا اس طرح کی کوئی گرم کپڑا لوں, ہلکی شام کو نکلتے تھے, سردی محسوس ہوتی تھی. میں بازار گیا تو میں ایک دکان میں چلا گیا, وہاں پہ ہندوستان سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, غالباً وہ, اب مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ دیٹ واز دی برتھ اینیورسری آف بابا گرو نانک یا کوئی, بہرحال اسی طرح کی کوئی فیسٹیول تھا, کوئی تہوار تھا, جہاں پہ انہوں نے پاکستان میں ہندوستان سے آئے ہوئے تھے بہت سے سکھ دوست. انہوں نے وہاں سے اپنے کپڑے لیے. تو جب وہ بل بنا کے بندے کے سیلس مین, میں دکان میں کھڑا ہوں, دکان کے وہ جو بچہ وہاں پہ سیلس مین کام کر رہا تھا, اس نے وہ سارا بل بنا کے
काउंटर वाले एक बुजुर्ग थे who was around 80 और 70s के बीच में, काफी बुजुर्ग आदमी, उनको बिल दिया तो उन्होंने सेल्समैन को कहा, अब ये पंजाबी में कहा कि पुत्र इन्हां नूं पुछ लै कि ਇਹ दुकान चो जेड़ा कपड़ा चंगा लगता है एक एक सूट इथों लैके जान फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कोई ताजर ऐसे नहीं करता, जो बिजनेसमैन है वो तो बदन की मैल भी फ्री में नहीं देता किसी को। अब उन्होंने जितनी शॉपिंग की उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको जो पसंद आता है एक एक सूट अपना यहाँ से दुकान से ले। अब ये क्या है पीछे उस बुजुर्ग के, उस जो उसको मोटिवेट कर रहा है कि इनको आप कपड़े दें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये रिश्ते नाते जो हैं इतनी आसानी से आप तोड़ना भी चाहे तो नहीं टूट सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इसको रिलीजियस कलर ना दे तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक दूसरे की सपोर्ट बेस कायम रहती है और है, चाहे किसी अंदाज में भी हो। अब और अगर दोनों मुल्क अपनी फौजें खत्म भी करते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अब जंग नहीं होगी। राइट, वही मैं बात कर रहा था कि देखिए बड़े बड़े कंट्रीज, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, 2 लाख 2.5 लाख सेना, 2.5 लाख आर्मी, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी न्यूक्लियर वेपन आने के बाद भी डाउनसाइज नहीं हुई और बजट कम नहीं हुआ। एक मुख्तसर सा जवाब सर, फिर उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। अदरवाइज उसका पॉलिटिकल क्लाउड वीक हो जाएगा। पॉलिटिकल क्लाउड उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, वो ऐसे यकीनन इस तरह वो खत्म नहीं कर सकते। और किसी सिविल गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं है। सिविल गवर्नमेंट में आर्मी की जब खुद की गवर्नमेंट होती है तब भी कुछ ऐसा नहीं सोचा गया? जी नहीं, इस तरह हो नहीं सकता ना, क्यों करेंगे वो? ये तो आप इसी तरह कह रहे हैं, आप बिल्कुल एक बैंक वालों से कह रहे हैं कि वो इंटरेस्ट ना लिया करें। बट सर प्रॉब्लम वही है कि टैक्स जो आर्मी की जो सैलरी जानी है वो टैक्स से जानी है, जो कि वो 22 करोड़ पॉपुलेशन है। इंडिया में 130 करोड़ से टैक्स लेकर के हम आर्मी रखते हैं। स्टेट रन करने के लिए तो आपको टैक्स ही चाहिए, और तो कोई जरिया नहीं होता स्टेट का। अगर आप कहीं भी किसी भी सेक्टर में ओवर फिनांसिंग करेंगे, उसकी जरूरत से ज्यादा करेंगे, तो यकीनन फिर आपको कहीं ना कहीं सोशल सेक्टर को ही में से काट के उसको फंड करना पड़ेगा ना। राइट सर, राइट। सोशल सेक्टर को जब आप देखिए, जब आप लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो तरक्की खाक होगी। हमने लोगों पे इन्वेस्ट नहीं किया, कहने का मेरा दूसरा मतलब ये है। तो हमें मेरा ख्याल चाहिए लोगों पे इन्वेस्ट करें। और मैंने तो अभी भी मैं कहता हूँ पाकिस्तान की बहुत से दोस्त अहबाब से, जहाँ पे भी मौका मिलता है, कि यार आप सिर्फ तनख्वाहें और सैलरीज दें फौज की, 2-3 साल के लिए आप वो जो बाकी बजट है सैलरीज और तनख्वाहों के अलावा, जो रनिंग एक्सपेंसेस है उनके अलावा पैसे फिलहाल ना दे। जंग नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान कोई खाने आ रहा है हमें फौरन खा जाएगा, हड़प कर जाएगा, ऐसा नहीं है। ना कोई हम हिंदुस्तान को खाने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा चक्कर नहीं, कोई लड़ने के लिए नहीं चाहता। जंग करना कोई आसान नहीं है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, सब समझते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ आप एक दफा कर्जों से जान छुड़ाएं और उसके बाद आप पाकिस्तान की आवाम पे खर्च करें, यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाएं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, ग्रोथ हो, और उसके बाद फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिमांड करता है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो इकोनॉमिक है वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिमांड करती है, जिसका हमें कोई चांस नहीं लगता। राइट, थैंक्स अ लॉट आरिफ साहब, आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है आपके साथ जल्दी एक और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए सर धन्यवाद, नमस्कार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।